نضر بن حارث جیسے کافر کے بارے میں خاص طور پر اور اس کے ذریعے بالعموم قیامت تک ان صفات کے حامل لوگوں کے لیے عذاب کا ذکر ہے۔ تو اس کی جو ذکر کی گئی تھیں، جو بری صفات اس کے اندر موجود تھیں، جو باعث دخول عذاب نار بن رہی ہیں، ان میں ایک تو افاک بیان فرمایا، یعنی بہت زیادہ بہتان لگانے والا، دوسرا اثیم یعنی گناہ گار، اور پھر یسمع آیات اللہ تتلی علیہم ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعھا، اور پھر یہ کہ اس کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ تکبر پر اصرار کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ہدایت پائے بلکہ اس کا تکبر بڑھتا ہے اور تکبر پر قائم رہتا ہے، گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آیات الہی، پیغام الہی، نصیحت، ہدایت کی باتیں سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا، یہ بھی غضب الہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَا ہُزُوًا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے کسی چیز کو جان لیتا ہے تو اس کو مذاق کا نشانہ بناتا ہے۔ تو یہ سب اس کے اوپر یہ نشانیاں تھیں۔ تو اگر یہ کفر کے ساتھ ہوں تو پھر تو یہی عذاب ہے جو بعینہ ہی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اور کچھ اوپر سرکار کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور اگر کوئی مسلمان ہے حالت ایمان میں آ کے ایسا کرتا ہے تو یہاں دو صورتحال ہیں، اگر اس کا ایمان اس کی وجہ سے برباد ہو گیا یہی انجام ہوگا جو یہاں بیان ہوا، اور فرض کر لیں اس درجے کا گناہ نہ ہوا، کم درجے کا ہوا اور وہ حالت ایمان میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، تو بہرحال اگر اللہ ناراض ہوا تو اس کے لیے سزا ہوگی، کیونکہ کم از کم یہ گناہ کبیرہ تو ضرور ہیں۔ لیکن جیسے یہ ہے کہ آیات کو مذاق کا نشانہ بنا دینا، اس میں تو کوئی مطلب دو کلام ہی نہیں ہے کہ پتہ ہے کہ آیات ہیں پھر مذاق اڑائیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہی ہو جائے گا۔ ہاں جیسے یہ بہتان لگانا ہے، گناہ کرنا ہے، پھر آیات کو سننا اور نظر انداز کر کے بے عملی کی زندگی گزارنا، جس سے کہ اکثر ہمارے مسلمان کر ہی رہے ہیں، تو یہ کفر تو نہیں ہے لیکن برا ضرور ہے، اللہ ناراض ہوا تو اس پر عذاب ہوگا۔ تو گویا کہ کافر کے لیے تو کنفرم عذاب ہے اس کے کفر کی وجہ سے، اور پھر ان خصوصیات کی وجہ سے اگر حالت ایمان میں ہم رخصت ہو جاتے ہیں، مسلمان یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے سزا ہو سکتی ہے، اللہ چاہے تو اپنے کرم سے معافی فرمائے۔ لیکن یہ جو مذاق اڑانے والا معاملہ ہے، دین کا مذاق، یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا، ایسے جوکس کبھی بھی نہ سنیں نہ فارورڈ کریں جس میں اللہ کا مذاق ہو، تقدیر کا ہو، منکر نکیر کا، ملک الموت علیہ السلام کا، داروغہ جنت کا یا داروغہ جہنم کا مذاق اڑایا گیا ہو، یہ سب کفریات ہیں اور مرنے کے بعد بہت برا انجام ایسے لوگوں کا منتظر ہیں۔ تو ابھی خصوصی طور پہ کالج یونیورسٹیز کے اندر کینٹین میں بیٹھے ہوئے لڑکے لڑکیاں یا ویسے ہی مطلب کہیں بیٹھے ہیں اور پھر ہنسی مذاق ٹھٹے اور اس کے اندر پھر اس طرح کے جوکس، اور پھر کوئی منع کرے تو اس کو مذاق کا نشانہ بنانا، یہ بہت خطرناک ہے اور آخرت میں اس کا انجام دردناک ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سابقہ گناہ پر اگر اعلانیہ کیا تھا تو اعلانیہ طور پہ لوگوں سے کہیں میں تائب ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تم سب اس پہ گواہ رہنا، اور پھر اس گناہ کے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اور یہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، اور دعا توبہ کی مقبولیت کے لیے ندامت اور شرمندگی گویا کہ ایک شرط کی سی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان ندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے، یعنی حقیقتاً ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے تو پھر آدمی کامل توبہ کرتا ہے۔